شیعہ شہدائے عاشورہ اور شہدائے چیلم کراچی کی نماز جنازہ میں شرکت کیا آپ پر فرض نہ تھی؟ میں نے کی ہے شرکت بھائی، آپ تھے نہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آغا حسینی کی وفات کے بعد آپ نے شیعت کے لیے کیا کیا، وحدت مسلمین کے لیے کیا اقدامات کیے؟ میں نے ابھی میں گنواؤں تو شاید اس کے لیے پوری رات چاہیے۔ میں نے بہت کچھ کیا، میں نے بتا دیا آپ کو، تشیع کے خلاف ہونے والی سازش کو، شیعوں دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی سازش کو ناکام بنایا، وحدت المسلمین قائم کی، تشیع کو وحدت کی دعوت دی، لوگوں کے بے پناہ مسائل حل کیے۔ منشور اور مقاصد کیا ہیں؟ اب تک ان میں کتنے مقاصد کا حصول ہو چکا؟ شیعہ علماء کونسل کے منشور۔ علماء کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ آپ نے تو ہر قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، اس کی کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں پتا، قول و فعل میں تضاد کو مثال ہوتی تو میں بتاتا۔ دوبارہ پوچھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضاحت کیجئے، میں کر لوں گا۔ ملک اور شیعہ مشکلات میں سے دوچار ہے، اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ صرف زبانی کارروائی کی ہے یا کوئی عملی اقدام؟ بہت سے عملی اقدام میں نے کیے ہیں جو گنوائے بھی ہیں، اور پھر دوبارہ کسی محفل میں پوچھیے، میں اس کی یہ مجھ پہ قرض ہے، میں اس کا جواب دوں گا پھر، کیونکہ اب وقت نہیں کہ اسرائیل و امریکہ ہر کی تیاری اور امام زمانہ سے لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، ہر مجدد کی تیاری۔ ظاہر ہے امام زمانہ سے لڑنے کے لیے تو شیطانی قوتیں جو ہیں وہ تیاری کرتی ہیں۔ قبلہ کیا اچھا نہ ہوگا کہ جے ایس او کو آئی ایس او میں ضم کر کیا جائے؟ آپ بھی کریں۔ میں نے جے ایس او نہیں بنائی کہ آپ سرپرستی آپ بھی کریں، مجھے کوئی خواہش بھی نہیں ہے کسی تنظیم کی سرپرستی کی، میں ان باتوں سے گزر چکا۔ مجھے کسی تنظیم کی سرپرستی کی یا تنظیم کو بنانے کی یا اس کو اٹھانے کی یا تالیاں پیٹنے کی یا نعرے لگوانے کی مجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں دونوں اکٹھے ہو جائیں، میری خواہش ہے۔ کیا سانحہ کراچی میں رحمان ملک کا ہاتھ ہے؟ میں تو عدلیہ کو کہتا ہوں کہ وہ بتائیں کس کا ہاتھ ہے۔ کیا ملت جعفریہ نے ہارون یحییٰ سے اتحاد المسلمین سے بات کی ہے؟ ترکی کے عالم ہارون یحییٰ سے، میں نوٹ کر لو، پھر دیکھیں گے ہارون یحییٰ کے بارے میں، ترکی کے ہارون یحییٰ۔ نظریہ ولایت فقیہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایران والوں کے لیے ہے؟ پوری جان تشیع؟ نظریہ ولی فقیہ ہے حکومت قانون، جیسے کہ امام خمینی کے دروس میں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ حکومت قانون، اسلام کی بالادستی، عدل علی کا قیام، یہ ولایت فقیہ، نظریہ ولایت فقیہ وہاں بھی ہے۔ وہاں چونکہ ولی فقیہ خود موجود ہیں اور مبسوط الید ہیں، با اختیار ہیں، حاکم ہیں، تو وہاں صورتحال اور طرز کی ہوگی۔ پاکستان میں میرے ساتھ دوسرے مکاتب فکر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور یہاں پہ عدل علی کا قیام اور اسلامی حکومت کا قیام جو ہے اس طرز کا ہوگا جو پاکستان کے اندر ہے۔ اس کو ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے 2 نمائندے یہاں پر لگا دیے؟ یہ تو ان سے پوچھئے، سوال مجھ سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے آج مذاکرات کے لیے، جیسا کہ ہم نے سنا، کیا مذاکرات بھی ایسے ہوں گے جیسے پہلے ہوئے؟ بک جانے کے مساوی تو نہیں ہوں گی یہ چیز؟ کس چیز کے مذاکرات؟ آپ نے آج مذاکرات کے لیے، جیسا کہ ہم نے خبروں میں سنا، مذاکرات کیے، کس نے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا چلیے، وہ بتائیں گے، مذاکرات بتائیں گے، اگر کوئی اچھا نتیجہ ہوتا ہے تو اچھا ہونا۔ جو ایک نمائندہ نہیں مانتے، کیا وہ رابر کے گناہ گار نہیں ہیں؟ ان کو اگر یہ تو شرعی مسئلہ ہے، اگر ان کو علم ہے کہ رابر نمائندہ بنا ہے تو ماننا چاہیے، اگر علم نہیں ہے تو نہ مانے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل ولی فقیہ پر بہت اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنی ولی فقیہ نہیں ہے، لیکن کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے کہتا ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ آیت اللہ خامنی ولی فقیہ ہے، اس وقت وہی ولی امر مسلمین ہیں، صرف وہاں کے رہبر نہیں ہیں، عالم اسلام کے رہبر ہیں، اور واحد شخصیت ہے جو اس وقت عالم اسلام کی رہبری کر سکتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے اتنا دانشمند، عالم اور اتنی پروقار شخصیت، پر عظمت شخصیت والا جیسے آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ عاشورہ پر ہونے والے واقعات میں حیران رہ گیا کہ سب خاموش ہیں، اس بات کی تھوڑی وضاحت
میں خاموش ہیں اس لیے کہ ابھی حکومت نے نہیں کہا کہ قاتل کون ہے، نہیں بتایا قاتل کون ہے، مجرم کون ہے اور ان کے سرپرست کون ہے۔ سوال پوچھ رہا ہوں، ہماری قوم آج تک قیادت کے حوالے سے پریشان کیوں ہے؟ کیا پریشانی ہے قیادت کے حوالے سے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بتائے کیا کیا پریشان ہے۔ ہر طرف سے مشورہ ہو رہا ہے، قیادت صحیح نہیں کی جا رہی۔ خوب اگر جو سمجھتا ہے نہیں صحیح کی جا رہی تو وہ قیادت کو تسلیم نہ کرے، بڑی آسان سی بات ہے، وہ اپنا کو راستہ جو ہے وہ اچھا راستہ اختیار کر لے، کسی ایسے کی طرف کی رہنمائی میں چلا جائے جو اچھی قیادت کر سکتا ہے۔ کیا آپ معاملہ قوم پر چھوڑ کر قیادت سے دستبردار نہیں ہو سکتے؟ تو میں کسی کے کہنے پہ تو نہیں ہو سکتا، میں منتخب قائد ہوں، نامزد نہیں ہوں۔ وہ ادارے جنہوں نے جو مفتی جعفر حسین کے دستور کے تحت بنے تھے، جن کے ذریعہ شہید قائد منتخب ہوئے تھے، ان مکمل اداروں نے مجھے منتخب کیا ہے، اور آئین کے اندر موجود ہے کہ میں تاحیات قائد ہوں۔ آئین دستور تاریخ جعفریہ کا کہتا ہے، اور منتخب کرنے والوں نے جو آئین بنایا تھا سب قوم کے نمائندوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو منتخب ہوگا یہ تاحیات قائد ہوگا۔ پارچنار کے مومنین کی امداد کے لیے ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ ان کی امداد کے لیے مختلف نوعیت کے کام ہیں جو ہم نے کیے ہیں۔ مالی امداد ان کی مجھے بتانا نہیں چاہیے، بہت سے شخصیات نے، بزرگوں نے کی مدد سے ہم نے وہاں کم 2 کروڑ تک روپیہ ہم نے بھجوایا، معمولی بات نہیں ہے، اور ابھی جاری ہے، ابھی سلسلہ جاری ہے، رکا نہیں ہے۔ زلزلہ زدگان کے لیے لاکھوں روپے اب میں خود جا کے دینے والا ہوں، ان کو جو اب بے گھر ہے، ان کو گھر بنانے کی ان کی مشکل ہے، وہ بھی ابھی تک سلسلہ موجود ہے۔ مجھے زرداری نے میرے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر وعدہ کیا کہ میں وہاں جہاز لے رہا ہوں، ہیلی کاپٹر لے رہا ہوں، وہ ایئرپورٹ ٹھیک کر، رن وے ٹھیک کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، اور اب وہاں کا راستہ جو ہے وہ کھل رہا ہے، کافی حد تک کھل چکا ہے، اور صورتحال جو بہتر ہو رہی ہے۔ آپ کی گرانِ جہاں موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہم موجودہ حالات پیش نظر اپنے قوم کے تمام اسکولوں میں طلبہ کے لیے اسکاؤٹ کورس کی لازمی قرار دینا چاہیے۔ ماتمی درس تقریباً 500 سے 600 کراچی میں، مگر 10 اسکاؤٹ رجسٹر تنظیمی ادارے ہیں۔ نوحہ البم پر خرچ ہوتا ہے مگر تنظیم سازی پر کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ مولانا اعلیٰ پائے کے ہیں، 5000 کا مجمع عشرہ میں جمع کرتے ہیں۔ یہ تو پھر کوئی فیسیں لکھی ہوئی ہے، بہرحال یہ جیسے اس رائے سے اتفاق ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا یا ہمیں نوٹ کر کے دیجئے گا، یا تو آپ کیسے بات ہے۔ تاریخ جعفریہ کی پابندی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کوئی اپیل کی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پابندی ہے اب تو عارضی ہے نا، انٹرم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقل نہ ہو جائے، اس لیے ہماری جو تاریخ جعفریہ کی فائل ہے وہ ایک طرف پڑی ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے ایک ویب سائٹ کھولی ہے سپریم کورٹ نے، جس پہ آپ بٹن دبائیں تو آپ کو تمام مقدمات کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہیں، تاریخ جعفریہ کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکتی۔ وہ فائل ایک کونے میں پڑی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کل پرسوں کا ٹائم ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ وہیں پڑی ہے یا وہاں سے تھوڑا آگے آئی ہے، کیونکہ عدلیہ اب تو آزاد ہے نا، میں عدلیہ کی آزادی کو آزمانا چاہتا ہوں، معلومات لے کے جاؤں گا، ویسے اندر تو نہیں جانا چاہتا۔ شیعت میں اتحاد کیوں نہیں؟ ایک ادارے 1 ہفتے پہلے نکلی، ایک آج، یہ ایسا کیوں ہے؟ ہاں اچھی بات ہے، اگر مل کر کام کریں تو بہت اچھا ہے، ویسے ظاہر ریلیاں اگر نکل رہی ہیں تو اس سے ایک احتجاج شیعوں کا سامنے آ رہا ہے کہ تمام سیاسی اور مذہبی